بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ کل تک کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا ایک رکوع الحمدللہ مکمل کیا تھا۔ آج دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ مَن یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں ہے وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ ومن الناس، اور بعض لوگ یا لوگوں میں سے بعض، من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر یا یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اس سے پہلے 7 آیات گزری ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے 5 آیات میں مومنوں کا تذکرہ کیا کہ مومن کی صفات کیا ہیں، متقین کی صفات کیا ہیں۔ اس کے بعد 2 اگلی آیات میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، کہ جس میں آیا کہ وہ ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈراتے ہیں نہیں، آپ کا ڈرانا ان پہ برابر ہے۔ اور اس کے اگلی آیت میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ 2 آیات اگلی جو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے، یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے آگے 13 آیات جو ہیں اگلی، وہ منافقین کے بارے میں ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 آیات میں مومنوں کا تذکرہ کیا، 2 آیات میں کفار کا تذکرہ کیا، اور 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا، کیونکہ سب سے خطرناک گروہ منافقین کا گروہ ہے۔ کیونکہ مومن تو وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو تو مقام دیا، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں، کھل کے مخالفت کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن منافقین جو تھے وہ اللہ رب العزت کی کھل کے مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بظاہر کلمہ بھی ان کا پڑھتے تھے، نماز بھی ساتھ پڑھتے تھے، تمام معاملات ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے منافقین ہی تھے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے شروع میں بہت زیادہ کھل کر بیان فرمایا۔ اسی آیت میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا وہ ایک سیکنڈ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا کہ بعض لوگ تو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن حالانکہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ مطلب وہ بظاہر زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ان کے اعمال ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ اس بات کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کا اعتقاد یا ان کا یقین نہیں ہے یا ان کا ایمان نہیں ہے۔ اب یہاں پھر بظاہر دیکھا جائے، جو ہم نے کل بھی بات کی ہے اور پہلے بھی بات کی ہے، کہ ایمان کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف انسان زبان سے اقرار کر لے تو وہ ایمان نہیں کھلائے گا، جب تک اس کا دل اس کی گواہی نہ دے گا، جب تک اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اب منافقین زبان سے اقرار کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی تھوڑا بہت وہ دکھلاوے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب وہ ان کا ایمان ان کا جو عملی ہے، عمل نظر آ رہا ہے، ان کا جو عقیدہ نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اگر انسان عمل نہیں کرتا تو ایمان میں مومنوں میں وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ،
یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی منافقین اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں نعوذ باللہ اپنی طرف سے، والذین آمنو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مومنوں کو، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے یعنی منافقین، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ مطلب منافقین جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں یوم آخرت پر بھی، اللہ رب العزت پر بھی، حالانکہ وہ ایمان نہیں لانے والے اصل سے عقیدے کے طور پر یا دلی طور پر، اور وہ صرف بظاہر زبان سے اقرار کر کے اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یخادعون یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس میں شعور کے بارے میں آیا کہ کس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے، مطلب اپنی طرف سے وہ عقل مندی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کام بہت اچھے کر رہے ہیں، ہم بظاہر تو دیکھا جائے تو مسلمانوں سے بھی مفاد اپنے حاصل کر رہے ہیں اور کفار سے بھی مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب بظاہر اگر انسان سوچے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو بظاہر شو کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جو مفاد مل رہے ہیں، مطلب کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کھل کے کریں گے تو مسلمان ان کے خلاف جنگ کریں گے، ان کے خلاف منصوبہ بندی کریں گے۔ اب بظاہر وہ مسلمان ہے تو مسلمان بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کیا منافقین کے بارے میں ایسا کیوں نہیں فیصلہ کرتے جب ہمیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بظاہر کلمہ گو ہیں، ہم ان کو نقصان پہنچا کے اپنے بارے میں لوگوں کو متنفر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بظاہر کلمہ گو ہیں۔ اب اس طرف سے وہ دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو کلمہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے کی طرف سے بھی بچے ہوئے ہیں اور کفار کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی طرف سے بھی بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ دھوکہ تو ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ بظاہر تو ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو وہ خود ہی ان کو عقل نہیں ہے، دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ، منافقین کے ساتھ دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو مسلمانوں والے حقوق نہیں ملیں گے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو بظاہر مسلمانوں کے حقوق حاصل کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ان کو امن بھی ملا ہوا ہے، ان سے مفادات بھی لے رہے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہاں مسلمان ہونے کی ضرورت ہوگی تو وہ سمجھے کہ ہم تو بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہاں ان کو مسلمانوں کے حقوق نہیں ملیں گے۔ پھر ان کو پتہ لگے گا کہ بیوقوف ہم تھے، دھوکے میں ہم تھے، نہ کہ اللہ رب العزت یا مومنوں کے، مومن جو تھے وہ دھوکے میں تھے۔ دھوکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے دنیا میں دونوں طرف چلتے تھے، کہ مسلمانوں سے بھی مفاد لے لیا، کفار سے بھی مفاد لے لیا، لیکن قیامت والے دن نہ مسلمانوں سے مفاد ملے گا نہ کفار کی طرف سے ملے گا۔ مسلمانوں سے انہوں نے مخالفت کی تھی، دھوکہ دیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کا انجام قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ ان کا انجام تو جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے اس میں منافقین کو پھینکا جائے گا۔ آگے ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یعنی منافقین کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، تو بڑھا دیا اللہ نے، مرضا، ان کی بیماری کو یا ان کو بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، تو بڑھا دیا اللہ نے، مرضا، بیماری میں، یعنی منافقین کو جو بیماری تھی دل میں اللہ رب العزت نے اس کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس کے اندر دیکھا جائے جو بیماری کا تعلق ہے وہ ان کی روحانی بیماری ہے، نہ کہ کوئی جسمانی بیماری ہے۔ جسمانی طور پہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی، مطلب کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، اس کا تعلق دل کے ساتھ تھا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ مطلب وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو شان و شوکت ملتی تو ان کے لیے ان پر گراں گزرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت سے نوازا، بلندیوں سے نوازا، مال سے نوازا، فتح سے ہمکنار کیا جنگ میں۔ تو یہ جس طرح مسلمانوں کو عزت ملتی گئی، منافقین کی بیماری بڑھتی گئی، ان کا حسد، ان کا مسلمانوں سے کینہ، بغض، دشمنی، یہ سب کچھ بڑھتا گیا۔ مطلب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی،
اس کی وجہ سے منافقین کی بیماری میں، ان کے حسد میں، ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت ایسی ان کی بیماری میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مطلب منافقین جو جھوٹ بولا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ مطلب ایک ہے انسان کافر، شرک کرتا ہے، وہ بظاہر اپنی زبان سے کہتا ہے میں شرک کرتا ہوں، ایک وہ انسان ہے۔ ایک انسان ہے جو دل میں شرک رکھتا ہے، کفر رکھتا ہے، لیکن ظاہر طور پہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب منافقین کا طرز عمل یہی تھا، ان کے دل میں شرک تھا، نفاق تھا، کفر کے خیالات تھے، جذبات تھے۔ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ مطلب ان کا کفر کا بھی ایک جرم انہوں نے کفر کا کر لیا، اور ایک انہوں نے جرم جھوٹ بولنے کا کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو وہ جھوٹ بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ مطلب ڈبل سزا ملے گی، ایک مشرک کو سزا ملنی ہے اور ساتھ مشرک کے جھوٹے کو بھی سزا ملنی ہے۔ اس لیے ان کی سزا ڈبل ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے۔ وَإِذَا، اور جب وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی منافقین سے مومن لوگ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے، وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا، لہم، ان سے، لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد برپا کرو زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے، انما نحن مصلحون، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا، لہم، ان سے، یعنی منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد برپا کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم ہیں، مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ مطلب اللہ رب العزت یہاں ایک اور ان کی برائی کو بیان کر رہے ہیں منافقین کی، کہ ایک انسان فساد برپا کر رہا ہے، معاشرے میں ظلم و زیادتی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو جب روکا جائے تو وہ اسی کو دلیل بناتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں۔ ہم پہلے اس میں منافقین کی بات کرتے ہیں، پھر اپنا رویہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ منافقین کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا کہ ان کو فساد برپا کرنے سے جب منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فساد برپا وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر ملے ہوئے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کی راز کی باتیں ہوتی تھی وہ کفار کو جا کے بتاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ مسلمانوں کی راز کی بات یہ ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی، تو کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوتی تھی راز کی جو ان تک پہنچ جاتی، لیکن وہ بات جو راز کی ہوتی تھی وہ مسلمانوں کی بات کفار تک پہنچا دیتے تھے کہ راز کی بات یہ، آپ کے خلاف اب یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس طرح ہونے والا ہے، یہ راز کی باتیں ان کو بتانا۔ ایک تو یہ تھا، یا یہ تھا کہ وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ گمراہ کرتے تھے، ان کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنا، یا ان کو مال کا لالچ دینا، یا ان کو کسی عہدے کا لالچ دینا۔ نئے نئے مسلمان ہوتے، ایمان کمزور ہوتا، ان کو وہ لالچ دینے لگ جاتے، یار تم اسلام سے پھر جاؤ، یہ اس میں یہ خرابیاں، یہ خرابیاں ہیں، تم اس سے پھر جاؤ۔ یا یہ ہوتا تھا کہ جنگ کا موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، فلاں فلاں موقع پہ ہم نے اب اس تاریخ کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے ہم ساتھ جائیں گے، لیکن عین جنگ کے موقع پہ آ کے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے تھے۔ مسلمانوں کو اس ٹائم وقتی طور پر نقصان ہوتا، جیسے احد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، 3000 کے قریب مشرکین کا گروہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ جب جنگ شروع ہونے لگی ہے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، وہ 300 منافقین کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ جنگ ہی نہیں کرنی، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، بس بہانہ مارا کہ آپ نے ہماری مشورے پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اب مسلمان پہلے ہی 1000 کے قریب ہیں، 3000 کا مقابلہ کرنا ہے، وقتی طور پہ 300 بندہ سائڈ پہ ہو جائے، مسلمانوں کے تو پاؤں پھسلیں گے، گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ یہی ان کا طرز عمل تھا کہ فساد برپا کرنے کے یہاں تو وہ کفار کی سائڈ لیتے، ان کو راز کی باتیں بتا دیتے، یا مسلمان جو کمزور ہوتے ان کو وہ طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے، یا جنگ کے موقع پر آ کے، عین موقع پہ آ کے سائڈ پہ ہو جانا اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ یا گھبراہٹ کا یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا، یہ وہ فساد برپا کرتے تھے۔ اور آگے جب ان کو یہ کہتے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کرنے سے وہ مفہوم یہ لیتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں جیسے ہم پہلے سب کے ساتھ برابر رہتے تھے نا، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے،
ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کسی ایک گروہ کے خلاف جہاد کریں، وہ ہمارے مخالف ہو جائیں. نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم تو ہر ایک کے ساتھ، آج بھی ہم کچھ بھائی ہوئے ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یار سب سے بنا کے رکھو. کیا ہے دین کی بات کوئی مانتا ہے نہیں مانتا. وہ دین کو بنیاد نہیں بنانا چاہتے تھے. کہتے ہیں ہم دنیا کو لے کے چلیں گے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے ہم نے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. ہم نے جنگ نہیں کرنی، مطلب لہٰذا جنگ نہیں کرنی تو وہ اسلام کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ وہ فساد برپا کرتے تھے اور اس کو وہ اپنی اصلاح قرار دیتے تھے. آج ہم اس کو اگر اپنے ہم معاشرے میں دیکھیں، ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں. مجھے پتہ بھی ہے وہ چیز غلط ہے، لیکن اگر کوئی مجھے سمجھائے گا کہ یہ چیز غلط ہے، میں اس کو دلیل دوں گا. نہیں نہیں یار، یہ اس انداز سے بعد میں کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے. صرف اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یا اپنے دلی طور پہ تسلی حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ چیزوں کے نام بگاڑ کے اس کو ہم نے جائز قرار دے دیا. اس کی سمپل سی مثال ہے، ہم بینک سے کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بینک والے نام اسلامی بینک رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں سود ہی دیتے ہیں، لیکن اس کو وہ نام کبھی چینج کر دیتے ہیں، کبھی اس کو پروفٹ کے نام سے دے دیتے ہیں، کبھی وہ انٹرسٹ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کوئی بونس کے نام پہ ہمیں دے دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سے کام غلط کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو کوئی ہمیں سمجھاتا ہے یا ہمیں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو صرف ہم کوئی وقتی طور پہ ہیلا کر کے اپنے آپ کو دلی طور پہ تسلی دے کے ہم وہ کام کو جائز قرار دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی منافقین کی طرح کہ نہیں نہیں ہم تو بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، کوئی اور غلط راستے پہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الا انہم، الا خبردار، انہم بلا شبہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. مطلب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ منافقین تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن خبردار، انہم، بے شک، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، یعنی منافقین ہی فساد برپا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اور جب انسان کا دلی طور پہ، انسان روحانی طور پہ کمزور ہو، بیمار ہو، تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھے برے میں تمیز کیا ہے. اگر انسان دلی طور پہ بیمار پڑ جائے، کسی کی اب سننے کی سماعت ختم ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتہ میں اچھا سن رہا ہوں برا سن رہا ہوں. اسی طرح اگر انسان دلی طور پہ بیمار ہو گیا، اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہی منافقین یا کفار کا حال ہے کہ ان کو نہیں پتہ اب ہم کون سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا کہ ان کے دلوں پہ ہم نے پردہ لگا دیا، وہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کر سکتے. اب ان کو نہیں پتہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جو وہ ان کے سامنے کام ہو رہا ہے، جو وہ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس کی آگے بھی وضاحت آئے گی. وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے، آمینو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے الناس، لوگ، یعنی صحابہ کرام. قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے السفہاء، بیوقوف. الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بلا شبہ وہی ہیں، السفہاء، بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن نہیں وہ جانتے. وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی منافقین سے، آمینو، تم ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمنا، ایمان لائے، الناس، لوگ. قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. الا، خبردار، انہم، بلا شبہ، ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے. اس میں السفہاء جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، عام لوگوں کی طرح، یعنی صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایمان لانا ہے، تو منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کی طرح کا ایمان لائیں. تو وہ کہتے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ کرام کو بیوقوف اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی مقاصد کو دیکھا جائے، دنیاوی ترجیحات کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ جو شخص اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اب بظاہر ایک منافق کی یا ایک کافر کی سوچ تو یہی ہے کہ یار یہ تو نعوذ باللہ بیوقوف ہے. یا ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ لوگوں نے، صحابہ نے ہجرت کر کے مدینہ میں لے آئے، مدینہ میں تشریف لے آئے،
اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. کئی صحابہ کے بارے میں ملتا ہے اتنے امیر صحابہ تھے لیکن جب ہجرت کرنے لگے سب کچھ گھر والوں نے لے لیا, خالی ہاتھ, کوئی کپڑے جسم پہ کوئی ہلکا پھلکا کپڑا پہنا, ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. اب بظاہر یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, ان کو ترجیحات کا پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہماری بھی ترجیحات آج دنیا بن گئی آخرت کو چھوڑ کے, بیائی نہیں اسی طرح وہ بھی یہی کہتے تھے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے, یہ تو آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ تو نعوذ باللہ من ذالک بیوقوف لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ بیوقوف وہ نہیں ہے, بیوقوف تو تم ہو. انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کما لی ہے. دنیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی دے دینی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, لیکن آخرت تو اللہ رب العزت نے ان کو دینی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں. اور صحابہ کرام نے ہمارے سامنے ہے کہ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو ایسا مال و دولت نوازا کہ ان جیسے صحابی ہمیں کوئی ملتے نہیں ہیں. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ غریب صحابی ہیں, کالا رنگ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا جلیبیب میں آپ کی نکاح کروا دوں؟ کہنے لگے آقا میرے سے بدترین بدصورت کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس کوئی حسن ہے, میرا رنگ بھی کالا ہے. فرمایا تیرا وزن تیرا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے گھر میں رشتہ بھیجا کہ فلاں اور گھر میں جاؤ امیر گھرانہ ہے, ان کو جا کے کہو کہ جلیبیب کے لیے میں نے رشتہ بھیجا ہے, اپنی بیٹی کا رشتہ دیجیے. اس کی والدہ نے جا کے انکار کر دیا, کہنے لگی نہیں ہم تو جلیبیب کو رشتہ نہیں دینے لگے. بیٹی اندر سن رہی تھی, کہنے لگی اماں جان آپ کو پتہ ہے وہ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا, انتخاب برا نہیں ہوگا, آپ اس رشتے کو جانے دیجئے, اس کے لیے ہاں بول دیجئے. والدہ نے بیٹی کی رضامندی کو دیکھا, ہاں کر دی. اور وہی صحابی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, مدینہ میں مشہور تھا کہ ان کے گھر لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے. ان کے گھر اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت نوازا کہ مدینہ کے بڑے بڑے گھرانے ان کے گھر سے آ کے دعوتیں کھاتے, ان سے رزق لیتے. اللہ رب العزت نے مال و دولت دے دیا. یعنی دنیا کو وقت انہوں نے کچھ نہیں دی, ترجیح نہیں دی, لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ان کو پھر بھی دے دی. اب اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیں تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اپنے آپ کو عقل مند اس لیے سمجھ رہے تھے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, کہ وہ دنیاوی طور پہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا رہے تھے. مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کہ ان سے امن تھا, ان کی طرف سے کوئی جنگ کا خطرہ نہیں تھا, اور کفار کو وہ راز کی باتیں بتاتے تھے, ان سے اس حساب سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں, لیکن ان کی بیوقوفی کا علم اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو, یہ پڑھ لی ہم نے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے, قالو تو وہ کہتے, آمنا ہم ایمان لائے ہیں, یعنی ہم مسلمان ہیں مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدگی اختیار کرتے یا تنہائی اختیار کرتے, اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف, قالو تو ان سے کہتے, اِنَّا مَعَکُم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, اِنَّا مَعَکُم اِنَّمَا نَحْنُ ہم تو صرف مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم ایمان لانے والے ہیں, مسلمان ہیں. جب اپنے سرداروں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمنوا جو ایمان لائے, قالوا تو وہ کہتے, آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہائی اختیار کرتے, اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف, قالوا تو وہ کہتے, اِنَّا مَعَکُم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما سوائے اس کے نہیں, نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کے دوہرے معیار کو بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو سرسری سا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, مطلب کوئی تاکید نہیں, اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے. لیکن جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں, یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں, اس میں کفار بھی ہو سکتے ہیں, منافقین کے سردار بھی ہو سکتے ہیں, جو بھی اللہ رب العزت کے
راستے سے ہٹ کے کسی کی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے تو وہ اس میں آ جائے گا. اس میں عبداللہ بن ابی منافق آ گیا، مشرکین کے سردار آ گیا، ابو جہل آ گئے، یا اتبا شیبہ، جو بھی ان کے سردار تھے وہ سب مراد ہیں. لیکن جب شیاطین کے پاس جاتے تو تاکید کے ساتھ اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں. انا بھی لفظ جو آیا وہ تاکید کے طور پہ آیا، انا ما لفظ آیا وہ بھی تاکید کے طور پہ آیا. یعنی مسلمانوں کے ساتھ ملے، صرف فرمایا ہم کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. لیکن جب کفار کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، انا انما اس طرح کے تاکیدی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو پکے کافر ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں. اور اس کے مذاق کا اللہ رب العزت آگے ان کا جواب دے رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بڑھ کے پھرتے ہیں. اللہ رب العزت یستہزئ استہزاء کرتا ہے یعنی مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بڑھ کے پھرتے ہیں یا حیران پھرتے ہیں. اب اللہ رب العزت ان کے ساتھ استہزاء یا مذاق کیسے کریں گے؟ اس میں دنیا میں بھی مذاق ہے اور آخرت میں بھی مذاق ہے. دنیا میں مذاق یہ ہے کہ ان کے جو اعمال برے اعمال ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہی ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر رہے ہیں کہ تمہارے جو برے اعمال ہیں وہ ان کو ہی اچھا جان رہے ہیں، اور اس میں وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں. وہ اسی کو اپنے لیے اچھا سمجھ کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ان کے برے اعمال اللہ رب العزت ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ اس اپنی گمراہی میں، اپنے غلط راستے میں اور انجام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا مذاق ان کے ساتھ دنیا میں ہے. اور آخرت میں مذاق کیا ہے؟ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق یہ کریں گے کہ مومنوں کے صف میں بظاہر ان کو شمار کریں گے. جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو نور سے نوازنا ہے، روشنی سے نوازنا ہے، وہاں ظاہری طور پہ نور منافقوں کو بھی دیا جائے گا. لیکن جب مومن اپنے نور کے ساتھ چلنے لگیں گے، منافقین کا نور وہیں بجھ جائے گا، ان کو راستہ نظر ہی نہیں آئے گا، اور وہ پھر وہاں کھڑے صرف حسرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جہاں انسانوں کو روشنی کی ضرورت تھی، وہاں منافقین کو امید دلائی کہ روشنی ملے گی، مومنوں کے ساتھ کھڑا کیا. لیکن جب چلنے کا وقت آیا، ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کی امید کو مایوسی میں بدل دیا. یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں جو وہ اللہ کے ساتھ اپنی طرف سے مذاق کیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کریں گے. تو آج کا سبق ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 8 سے لے کے 15 تک پڑھا ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک حدیث پڑھیں گے اور اختتام کرتے ہیں. آیت نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے ہی نفس کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ تو بڑھا دیا اللہ رب العزت نے، مرضا بیماری میں، یعنی ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا بسبب اس کے، کانوا وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولنا کرتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا نہ تم فساد برپا کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن سوائے اس کے نہیں ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بلا شبہ وہ، ہم المفسدون وہی فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے، آمینو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام، قالو تو وہ کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں،
کما آمن السفہا، جیسے ایمان لائے السفہا بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، الا خبردار، انہم بلا شبہ ہم السفہا، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، وَإِذَا، اور جب لقو وہ ملتے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو خلوت اختیار کرتے، الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، قالو تو وہ کہتے، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، یعنی مذاق کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت یستہزئ استہزاء کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں یا بھٹکے پھرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، لا یقیم الرجل، نہ کوئی شخص بیٹھے، الرجل کسی آدمی کو اٹھا کر، من مجلسی ہی اس کی جگہ پر، ثم یجلس فیہ پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، یعنی ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہے، جگہ کی تنگی ہے، کوئی شخص آ کر ایک شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، لیکن فرمایا کہ تم اپنی مجلس کو وسیع کر لو، اس میں کشادگی پیدا کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جس میں جگہ کی تنگی ہے، اب ایک شخص اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص اپنے کام سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہے، باقیوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کی مجلس ہے، اس کی جگہ ہے، کوئی شخص آ کر اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے کیونکہ مجلس پہلے ہی تنگ ہے، وہ پہلے سے آگے بیٹھا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے یا اسے اجازت لینی چاہیے۔ یا یہ بھی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے تو باہر سے کوئی شخص آئے، کسی کو اٹھائے کہ اٹھ جاؤ میں نے یہاں بیٹھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ یہ انسان کی عزت میں کمی کا باعث بنتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو مجلس کو کھلا کر لیا جائے تاکہ لوگ زیادہ ہیں، تمام لوگوں تک بات پہنچ جائے، اپنے دائرہ کار کو وسیع کر لو تاکہ تمام لوگوں کے عزت کا بھی خیال رکھا جائے اور بات جو آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور یہ مجلس مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، اس کا حکم برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔